بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلم دنیا کے لیے، سوچ کا دن ہے آج۔ جناب اسپیکر، ہم فلسطین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے یونٹی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اظہار کرتے چلیں گے۔ سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لا کو کسی نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے۔ مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے بلکہ خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے حساب سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی اسکیل پہ ختم کرتا ہے اور 40,000 بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے؟ میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے۔ آج تک ایز اے نیشن یہ اتنا بڑا اہم ہے، بٹ ایز اے نیشن ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے۔ ایز اے نیشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پہ جمع نہیں ہو سکی۔ مسلم دنیا جہاں بھی ہے، آج تک مسلم دنیا اپنی کوششیں کر کے سیز فائر نہیں کرا چکی۔ مسلم دنیا کوشش کرتی رہی، لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی افریقہ والے اس کو لے کے گئے، کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی۔ یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سول سوسائٹی نے ریلیز نکالی، وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے۔ مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئی تو وہ کسی پارٹی، کسی فرقے، کسی سیکٹ کی ریلی تھی، کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اگر یہ اسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا۔ مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے۔ ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ UN میں اپنا بلاک بنا لے اور OIC کو مزید مضبوط کر لے۔ آلدو پالیٹکس نہیں کرنی، لیکن یہی پالیٹکس ہے۔ دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر، ایک ہی سال کے اندر 3 OIC کی کانفرنسز بلا لی۔ موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی، موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی، اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔ 2 اسٹیٹ تھیوری کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی، 2 اسٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے، ہر وقت صرف اسرائیل ہوگا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کراؤں گا، ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ آف آرڈر مانگا، وہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا، اینڈ بائی دین جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے۔ جناب اسپیکر، صرف یکجہتی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم یکجہت ہو۔ جب اپنوں کو آپ نہ جوڑ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے۔ اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنتا۔ کتنے عورتیں ہیں، یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو UN کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی۔ جناب اسپیکر، پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں۔ یہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف۔ جناب اسپیکر میں وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں یہ پالیٹکس نہیں، یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ایوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے۔ اور جناب اسپیکر، یہی یہ فورم ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو۔ اس فورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے؟ اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینا چاہیے۔ جناب اسپیکر،
सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर पास किया था, उसमें वजीर आजम से एक अंडरटेकिंग मानी गई। इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे आपने बात कर ली जनाब, मैं सिर्फ देखिए, मैंने आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर सेपरेटली मांगा, आपने कहा इसके साथ ले ले, तो काइंडली प्लीज। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 3 जनवरी 2024 को, वजीर आजम से जनाब अटॉर्नी जनरल की वसातत से एक अंडरटेकिंग मांगी, वो चाहे इसका प्रेडिसेसर था या वजीर आजम साहब खुद है, इस ऑफिस का बड़ा एहतराम है हमें। उसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इंश्योर करे आज के बाद किसी को अपने घर से उठाया नहीं जाएगा मगर वो जो कानून के मुताबिक हो। जिबरी गुमशुदगियां आज भी जारी है। जनाबी स्पीकर, ये आपके सामने हमारे हाजी इम्तियाज साहब है, ये इस हाउस का मुअज़्ज़ज़ रुकन है। आपके सामने हम इसकी प्रोडक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन दे चुके हैं, आज इस ईवान में वो प्रोड्यूस नहीं हुए, उसको रातों रात गायब करवाया गया है। ये अगर गुमशुदगियां मौजूद होगी, कस्टडी, वो कस्टडी में नहीं है। मेरे पास इन राइटिंग आ गया है। जनाबी स्पीकर, मेरे पास इन राइटिंग आ गया, वो मैं आपको दिखा दूं। जनाबी स्पीकर, हम ये दिखा रहे हैं, ये आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मैं हमेशा आपको एक बात करता हूं जनाबी स्पीकर, बड़ी मुख्तसर करके कहते हैं, पर हमेशा से आपको ये कहते हैं कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आपने रूल ऑफ लॉ रखना है, आपने पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, आप हमारे लिए इतनी ही स्पीकर है जितने आप उनके स्पीकर हैं। हम चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्पीकर बने बजाय इसके किसी पार्टी के स्पीकर बने। आपका हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है, आईन ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे रखी है। मैं वजीर आजम को तो रिमाइंड करा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग ली, आपका ऑफिस हमें वो जरूर बता दे कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। हम में से किसी के खिलाफ अगर कोई केस है, हम कानून को पेश करेंगे। हमारे लीडर के खिलाफ 200 केसेस आए और 300 मरतबा वो अदालतों में पेश हुए। हम अदालतों से भागने वाले नहीं है, लेकिन ये जबरी जुमशुदगियां खत्म हो, इस पे आप जवाब दे दे। और ये प्रोडक्शन वाला, हम कह रहे हैं कि अगर इजराइल के साथ खड़े होना है तो हमने आपस में भी ऐसा डिवाइड पैदा नहीं करना। शुक्रिया जी, मैं जवाब दे दूंगा, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आके देख लीजिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।